بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے، اس سے پہلے بھی کئی سوالات آ چکے ہیں کہ طریقت، معرفت، شریعت اور حقیقت کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر دیجئے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بھی الحمدللہ طریقت کو ماننے والے لوگوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشدین، ہمارے بڑوں کو ایسی راہ راست دکھائی کہ انہوں نے بھی ہم کو صحیح راہ دکھائی۔ لیکن اس سبجیکٹ میں کچھ فیک علماء بھی موجود ہیں، فیک مولوی، فیک مرشدین۔ ان کو مرشدین نے مرشد بولنا چاہیے، جو اپنی نفس کو بیچ میں لے کے آ کے کافی شریعت میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھ جائیے، تو آپ کو شریعت سمجھنا، معرفت سمجھنا، طریقت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے اپنی زبان میں، نہ آپ کو نبی سمجھ میں آئے گا، نہ علماء سمجھ میں آئیں گے، نہ خلفائے راشدین سمجھ میں آئیں گے، نہ ائمہ سمجھ میں آئیں گے، نہ آپ کی مرشدین سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ یہ آتھینٹسٹی ہے۔ اب میں آپ کو بچپن سے لے کے آتا ہوں، ایک طرف سے تو آپ قرآن سمجھ لیجئے، جب تک آپ کم سے کم اردو میں آدھے گھنٹے میں ایک ترجمہ ہو جاتا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، قرآن اردو اونلی لکھیجئے آپ، تو اردو میں ترجمہ آ جائے گا۔ آپ روز آدھا گھنٹہ ایک پارہ سنیں گے تو مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح سال میں آپ کے 12 قرآن ہو جائیں گے الحمدللہ۔ دیکھیے طریقت کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں بچہ جو ہے وہ تقلید کرتا ہے باپ کی۔ قلدہ کہتے ہیں گلے میں باندھنے کا پٹا، عربوں میں آتنی قلدت الحصان قلدت الکلب، یعنی کتے کا پٹا دیجئے، گھوڑے کا پٹا دیجئے، خریدتے ہیں لوگ۔ تو قلدہ کہتے ہیں گلے میں پٹا ڈال کے کسی کے ہاتھ میں دے دینا، آپ جیسا چلائیں گے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے 1 سال سے لے کے 10-15 سال کی عمر تک وہ مقلد ہوتا ہے اپنے باپ کا، اپنے والدین، اپنے استاد۔ جیسے ہمارے ابا جان ہماری انگلی پکڑ کے جو ہے وہ لے کے جاتے تھے، ہم جاتے تھے دادا جان کی قبر پہ فاتحہ دیتے تھے، ہم درگاہوں میں جاتے تھے، لیکن ہمارے ابا نے ہم کو یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء ہیں، ان تک آپ کو پہنچانا یہ مقصد ہے ہمارا کہ آپ ان جیسی صفات پیدا کریں۔ اور نماز پڑھنا انہوں نے سکھایا، جتنے نماز کے ارکان ہیں انہوں نے سکھائے۔ رکوع میں جاتے تھے تو ابا میرے بازو ٹھہر کے بولتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو میں سن کے سیکھتا تھا۔ یہ ہے تقلید۔ لیکن باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو وہ معرفت، وہ علم سکھائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے۔ اور کون سا علم ہے؟ جو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اب آپ جب بڑے ہوتے ہیں 15 سال کے بعد تو آپ کو معرفت ہونے لگتی ہے۔ جیسے باپ نے سکھا دیا 4 4 16، 4 4 16، بچہ رٹا مار لیتا ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے باپ نے سکھایا 4 4 20، 4 4 20، 4 4 20، بچہ یاد کر لے گا۔ لیکن جب وہ معرفت کے اسٹیج میں آئے گا تب وہ باپ کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ ابا جان میں نے 4 کاڑیاں لی اور 4 کاڑیوں کے 4 حصے بنائے، سب کو ٹوٹل کیا تو وہ 16 ہو گیا۔ تو جو 16 کا جو فگر ہے یہ حقیقت ہے۔ جب اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ باپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو بڑے ہیں طریقت جس سے تم نے معرفت سیکھی ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ فان تنازعتم فی شیء، اگر ان سے تنازع ہو جائے فردوا الی اللہ ورسولہ۔ الحمدللہ جب ہم نے قرآن پڑھی تو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت بالکل قرآن کے مطابق ہے جو ہم کو سکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد جو معرفت ہم کو سکھائی گئی، ہمارے مرشدین جو ہمارے اولو الامر تھے وہ بھی صحیح تھے، انہوں نے کبھی ہمارے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیعت نہیں کروائی۔ بیعت اصل میں محمد رسول اللہ کی ہو سکتی ہے، آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اس کا آتھرائزڈ جو پرسن ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر ہم بڑوں کی تقلید کرتے رہے، تو اگر ہمارے بڑے 4 4 16 سکھائے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے معرفت، وہ پورا تواتر ہے، فقہ ہے، علم شریعت ہے۔ اور یہ جو ہے شریعت پوری حدیث ہے، پوری سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حقیقت ہے جو قرآن ہے، اصل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو میں آپ تمام سے بتاؤں گا کہ اگر آپ کو طریقت سمجھنا ہے، معرفت پہ جانا ہے، شریعت پہ جانا ہے، تو آپ حقیقت کی تعلیم پہلے شروع کرنا پڑے گا، اور آپ کے استاد، آپ کے ٹیچر، آپ کے اولو الامر جو بھی ہیں بڑے، آپ کو اسی سے تعلیم دینا شروع کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ ایک بہت غلط راستے پہ ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر آتا ہے، آپ کو سب سے پہلے 0 سے 9 تک لکھنا سکھاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیبل سکھاتا ہے. یہ ہے اصل تعلیم کا طریقہ. اگر وہ اپنے بارے میں تعارف دینے لگے، اپنے بزرگوں کے بارے میں تعارف دینے لگے تو وہ چور ہے، بٹے باز ہے. سمجھ جائیے، آپ کے مرشد کا کام پہلے یہ ہے، مرشد کا، کہ وہ پہلے قرآن سکھائے اپنے بندوں کو. نماز سے بھی پہلے قرآن سکھائے، اس کو یہ بتائے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، وہ تمام چیزیں 6 ارکان اسلام ایمان کے اور 6 ارکان اسلام کے سکھائے. اس کے بعد معاملہ شروع کرے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں اور استعانت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو طریقت، معرفت، شریعت اور حقیقت کا صحیح مفہوم سمجھائے. اور اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو اللہ، آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج یہ میرا بیان آپ دیکھ رہے ہیں، آج رات میں سونے سے پہلے یا کوئی بھی نماز کے بعد ایک سجدہ ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ہے، شہرک سے قریب. انہ علیم بذات الصدور، آپ کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے. وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. اذا سألک عبادی انی قل انی قریب. میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے تمہارے سے میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو میں بہت قریب ہوں. فوراً جواب دیتا ہوں جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے. تو اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ یہ سمجھ لیجئے اور دعا کیجئے کہ آج مجیب صاحب نے جو سمجھایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے دل میں بٹھا دیجئے، اگر وہ غلط ہے تو نکال کے پھینک دیجئے. لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت ہو گئی، پھر آپ اپنے باپ دادا کی باتوں کو نکال کے پھینکنا پڑے گا، مرشد کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنا پڑے گا آپ کو. تبھی آپ اللہ کے بندے، ورنہ منافق ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے اسی وقت. یہ سمجھ لیجئے، یہ حجت پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ میں التجا کرتا ہوں میرے تمام سننے والوں کے دلوں میں صحیح ایمان، صحیح دین، صحیح شریعت اور صحیح معرفت کا علم راسخ کر دے. جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ اسے معاف بھی کرے اور اس کی جگہ پہ کوئی اچھی چیز کو بٹھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.